اور 3 کام تو بڑے ہی آسان ہیں، یاد رکھ لیجئے 3 کام تو شریعت میں بہت آسان ہیں، اور وہ تینوں کام اب ہمارے لیے انتہائی وبال جان بن چکے ہیں۔ وہ تینوں کام، شادی کرنا شریعت میں سب سے آسان کام ہے، ایجاب و قبول ہو، گواہ ہو، ولیمے کی استعداد ہو تو کرو، نہیں تو ولیمے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، سنت ہے، مہر کو مقرر کیا جائے۔ یہ 3-4 چیزیں شریعت کا حصہ ہیں، خدا کی قسم اتنی آسان شریعت نے شادی رکھی ہے جتنی آسان کوئی چیز کوئی نہیں۔ لیکن ذرا تصور کر کے دیکھیے آج کے دور میں جس بوڑھے باپ کی کمر پر بیٹیوں کا بوجھ ہو اور داماد کی صورت میں اسے ایک مال بٹورنے والا کتا ملے جس کی نظر جہیز پر ہو، عورت کی عزت سے زیادہ باپ نے جو اپنا جگر کاٹ کر اسے دیا اس سے زیادہ اسے ان کے مال کی فکر ہو، پھر شریعت کے وہ مسائل کہاں رہ جاتے ہیں، یا یہ سہولتیں کہاں رہ جاتی ہیں؟ سب سے آسان کام ہے شادی کرنا شریعت میں، اور ہمارے لیے سب سے مشکل کام ہے۔ کنجریاں تو نچانا ضروری ہے، بھنگڑا ڈالنا ضروری ہے، یہ تو دوست ہے نا، دوست، دلہے کے دوست، یہ بڑا عذاب ہے آج کل کے زمانے میں، یہ دلہے کے دوست بڑے عذاب ہیں۔ باپ منع کرنے والا ہے، ماں منع کرنے والی ہے، بھائی روکنے والا، دوست ہیں جی، انہی کے ساتھ تو محفل ہونی ہے۔ دوستوں نے بھنگڑا ڈالا جی، میں تو روکتا رہا ہوں جی، میں نے تو بہت کوشش کی لیکن دوست نہ رکے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن بندہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائیو مجھے موت کیوں نہ آئی، کیوں نہ میں نے دنیا میں اس شخص سے اپنی دوستی کو توڑا۔ دوست وہ نہیں ہوتا جو تجھے جہنم کی طرف لے جائے، دوست وہ ہوتا ہے جو تجھے جنت کا راہی بنائے۔ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ بہت آسان ہے شریعت میں شادی کرنا، لیکن ہمارے لیے کتنا مشکل ہے، تصور کیجئے۔ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، آپ بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں، دیکھیے نا، بہت آسان ہے شریعت میں شادی کرنا، لیکن ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہم نے خود اپنے لیے یہ رسے اپنے گلے میں ڈالے۔ دوسری چیز شریعت میں وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے، میت کو دفنانا اور میت سے فراغت حاصل کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ میت کے گھر سے کھانا نہ کھایا کرو، ہمیں حکم دیا دوسرے افراد، قبیلے کے افراد، پڑوسی وہ کھانا بنایا کریں، اگر میت والے خود کھانا چاہیں تو اپنے لیے بنائیں، آنے والوں کے لیے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتنا آسان ہے میت کو بھگتانا، لیکن میرے واسطے کل بھی ضروری ہے، دیگیں چڑھنی بھی ضروری ہے۔ ہاں جی، وہ فروٹ جو باپ کو کھلانے تھے وہ بھوکا مر گیا، اب مولوی صاحب کو کھلانے ضروری ہیں، اب حضرت صاحب کو کھلانے ضروری ہیں، اس لیے کہ وہ اس کے بغیر آ کے آپ کے والد کو بخشوا نہیں سکتا۔ تو کیوں نہیں اپنے والد کو بخشاتا؟ تیری زبان پہ کیوں تالے پڑ گئے، تو کیوں نہیں بخشواتا؟ تجھے جنم تیری ماں نے دیا ہے یا محلے دے مولوی دیتا کہ تو بخشوانے کے لیے، ماں کو بخشوانے کے لیے محلے کے مولوی کو بلاتا ہے؟ تو کیوں نہیں بخشواتا؟ تیری زبان سے سورہ اخلاص کیوں نہیں نکلتی؟ تو کیوں نہیں 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ کر اپنی والدہ کو بخشواتا؟ میں نے مشکل بنایا، یہ مشکلیں میں نے کھڑی کی ہیں، یہ ہم نے کھڑی کی ہیں، یہ مشکلیں
ورنہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 دن اس کا سو گئے، 3 دن پھوڑی بچھائی جائے، اس کے بعد اٹھا لی جائے، دوسرے دن مسجد پر اجتماع کرنا نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا۔ کوئی اجتماع نہ کیا جائے، جو آئے اس کو نہیں پتا کہ میں نے جانا ہے، میرا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا، تم کیوں بلاتے ہو؟ آج کل جی تشریف لاؤ، آج اعلان ہو رہے ہیں جی۔ اور پھر ہم نے شراب کا نام پیپسی رکھ کے غٹا غٹ آج کل پینا شروع کر دیے۔ درس قرآن ہے جی، درس قرآن کر رہے ہیں، یہ شراب کا نام ہم نے پیپسی رکھ دیا، ہم پی رہے ہیں اسے، ہم بھی پی رہے ہیں، آپ بھی پی رہے ہیں۔ جتنا آسان میت کو بھگتانا ہے اتنا آسان شریعت میں کوئی کام نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی کام نہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کتنا مشکل کر لیا ہم نے۔ دیگا چڑھانیاں ضروری، کل کروانا ضروری ہے، پھر 11ویں، پھر 12ویں، پھر 30واں، پھر 40واں، پھر ساری زندگی اس باپ کے لیے دیگیں چڑھاتے رہو جسے ایک لقمہ تم نہیں کھلاتے تھے اس کی زندگی میں۔ پھر اللہ کہتا ہے یوں نہ صحیح تو یوں صحیح۔ پھر وہ مولوی آ جائیں گے، وہ دا سوٹ چاہیے، پھر دی گھر والی دا سوٹ چاہیے، پھر وہ کوئی بچے ہو گئے تو انہوں دا سوٹ چاہیے۔ پھر مولوی نے تو ہر وقت نفل پڑھنے ہیں کہ نہیں پڑھنے، بھائی کوئی مرے ہی رہے شالا، وہ تو پڑھے گا، اس کا تو گھر بھرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اس کے گھر میں روشنی کے چراغ جلتے ہیں اور جلاتا میں ہوں۔ ہم نے عادی کیا نا، یہ عادی تو ہم نے کیا۔ دین اسلام پر اگر مکمل عمل ہو تو خدا کی قسم زندگی سنور نہ جائے انسان کی۔ شادی بھی بہت آسان ہے شریعت میں، پھر میت کو بھگتانا بھی بڑا آسان ہے، اور تیسرا کام جسے اللہ کے نبی نے ہمارے لیے رحمت بنایا وہ ہمارے لیے زحمت بن گیا، مہمان کو بھگتانا۔ مہمان کو بھگتانا اس سے تو بڑا آسان کام ہی کوئی نہیں، لیکن مصیبت بن جاتی ہے ہمارے لیے۔ اب مصیبت کیا بن جاتی ہے؟ جی فلاں ہوٹل تو لے آؤ جی، فلاں لے آؤ جی، فلاں لے آؤ جی، فلاں نہ۔ حضور نے فرمایا ما حضر سے جو اس کے پاس موجود تھا اس کے ساتھ اس نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کر دی، اس نے اپنے لیے جنت کو واجب کر دی، جنت واجب ہو گئی، مہمان کی مہمان نوازی سے جنت واجب ہو گئی۔ لیکن تکلفات میں پڑھ کے ہم نے خود اپنے لیے مشکلیں پیدا کر دی۔ بات آگے کی طرف نکل گئی، میں عرض صرف یہ کر رہا تھا میرے بھائی، ہر چیز کو جوڑنے کے لیے اللہ نے کچھ چیزیں بنائی ہیں۔ سیمنٹ جو ہے نا وہ اینٹوں کو جوڑنے کے لیے ہے، سیمنٹ سے ذرا لکڑیاں جوڑ کے دکھائیے، لکڑیوں کو جوڑنے کے لیے گلو ہے، لکڑیوں کو ذرا سیمنٹ سے جوڑ کر دکھائیے، نہیں جڑیں گی۔ درزیوں کے پاس جائیے، کپڑوں کو جوڑنے کے لیے سوئی دھاگا ہے، ہن بندہ کپڑے نو جوڑن واسطے گلو لا لے یا سیمنٹ لا لے، کہاں جڑیں گے؟ وہ نہیں جڑیں گے۔ کپڑوں کو جوڑنا ہوگا تو سوئی دھاگا استعمال کرنا ہوگا، لکڑیوں کو جوڑنا ہوگا تو گلو استعمال کرنی ہوگی۔ کچھ زیادہ ہی اوکھ ہو گیا تو ایک کیل ٹھونک کے ان دو لکڑیوں کو آپس میں جوڑنا ہوگا۔ اینٹیں جوڑنی ہوں گی تو سیمنٹ استعمال کرنا ہوگا۔ بندوں کو اگر اللہ سے اور بندوں سے جوڑنا ہوگا تو مکمل دین اسلام پر عمل کرنا ہوگا، مکمل دین پر عمل کرنا ہوگا۔ جب ہم آپس میں جڑیں گے، پھر ہم صرف آپس میں نہیں جڑیں گے، ہم اپنے رب سے بھی جڑیں گے۔ تب جڑیں گے جب ہم دین پر عمل کریں گے، دین کو سمجھیں گے، دین کو سیکھیں گے، اس کی فکر کریں گے، اس کی طرف توجہ کریں گے۔ توجہ کریں گے تب کچھ سمجھیں گے، بے توجہی میں تو یہ ایسے الٹے برتن الٹے دل والوں کو تو یہ ملا ہی نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر مکمل